بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں، سننے والوں اور مجھے سبسکرائب کرنے والوں السلام علیکم۔ میرے ویورز، رمضان کی آمد ہے، سما ایسا ہے جیسے رمضان ہے۔ انشاءاللہ صبح روز منگل پہلا رمضان شریف آ رہا ہے۔ رمضان کا استقبال کیجئے، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ رمضان کیوں آتا ہے اس پر کوئی نہیں غور کرتا۔ رمضان کیوں آتا ہے اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ در حقیقت شعبان آتا ہے مقصد گول سیٹ کرنے کے لیے۔ رمضان کیوں آتا ہے اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ در حقیقت شعبان آتا ہے مقصد گول سیٹ کرنے کے لیے۔ جبکہ رمضان آتا ہے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے جو شعبان میں اپنے مقاصد چنے۔ جب رمضان آتا ہے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے تو شعبان میں اپنے مقاصد چنے۔ ہم نے کیسی نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے کیسے روزے رکھنے ہیں، ہم نے کیسی نمازیں پڑھنی ہیں، کیسے روزے رکھنے ہیں، ہم نے کتنے صدقے کرنے ہیں، ہم نے کون سی نیکی کرنی ہے، ہم نے کیسے صلہ رحمی کرنی ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کا لفظ قرآن سے نکلا ہے، یہ جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ جب رمضان آتا ہے ان کا مقاصد تکمیل کے لیے تو شعبان میں اپنے مقاصد چنے۔ ہم نے کیسی نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے کیسے روزے رکھنے ہیں، ہم نے کتنے صدقے کرنے ہیں، ہم نے کون سی نیکی کرنی ہے، ہم نے کیسے صلہ رحمی کرنی ہے، ہم نے کتنا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ قرآن کا لفظ قرآن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا لفظ قرآن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور رمضان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قرآن بار بار پڑھو۔ رمضان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قرآن بار بار پڑھو، پہلے فجر کے بعد پڑھو، پھر دن میں اس کا فہم حاصل کرو، پھر رات کی تراویح میں قرآن پڑھو۔ فرض رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ قرآن کو تھامو گے تو فلاح پاؤ گے۔ قرآن ایک کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن رمضان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قرآن بار بار پڑھو۔ رمضان ہمیں بتاتا ہے قرآن بار بار پڑھو، پہلے فجر کے بعد پڑھو، پھر دن میں اس کا فہم حاصل کرو، پھر رات کی تراویح میں پڑھو۔ غرض رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ قرآن کو تھامو گے تو فلاح پاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن پاک مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ صحیح بخاری میں دورہ قرآن کا مختصر مطلب ہوتا ہے فہم قرآن، یعنی قرآن کے لفظ کے معنی کو سمجھنا۔ وہ عربی جو ہماری زبانوں سے ادا ہوتی ہے اسے دل میں اتارنا، اور پھر یہ رمضان تک نہ رکھنا، ہلکے ساری زندگی اسی طرح گزارنا، اور رمضان یعنی قرآن کے لفظ کے معنی کو سمجھنا، اور وہ عربی جو ہماری زبانوں میں سے ہم ادا کرتے ہیں اسے دل میں اتارنا، اور پھر یہ رمضان تک نہ رکھنا بلکہ ساری زندگی اسی طرح گزارنا۔ یہ ہے اصل رمضان کا مقصد، یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ رمضان ٹریننگ بھی ہے تو خود کو خود ہی سنوارنا ہے، زندگی کو آخرت کے رنگ میں ڈالنا ہے۔ یہ ہے اصل رمضان کا مقصد۔ رمضان ٹریننگ بھی ہے تو خود کو خود ہی سنوارنا ہے اور زندگی کو آخرت کے رنگ میں ڈالنا ہے۔ آئیے میرے ویورز، میرے دیکھنے والوں، مجھے سبسکرائب کرنے والوں، آئیے مل کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔
آئیے مل کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں، درود پاک سے، قرآن پاک سے، نمازوں سے، دعاؤں سے، رب کے ذکر سے، تسبیحات سے، درود پاک سے۔ آئیے مل کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ آج رب کو راضی کرنے کے لیے میرے ویورز آپ صرف ایک دفعہ اس کے در پہ آ جائیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، وہ تو 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے آ جا میری دہلیز پہ، آ جا سچے دل سے توبہ کر دے، میں غفور رحیم ہوں۔ بے شک میرا رب غفور رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے، قادر ہے، غفور رحیم ہے، وہ 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس ہمیں صرف فلاح کی طرف، کامیابی کے راستے پہ، دین کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا، اور دین کی طرف چل کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو دنیا کردار ایک پنجابی کا شعر آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں، سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، اتاریے گا، اور اس میں عمل کر کے اپنی زندگی کو سوار آخرت کے لیے تیار کریں۔ پنجابی کا شعر ہے، تو دنیا کردہ رہندا ہے، دنیا تینوں نہیں ملدی، تو دنیا کردہ رہندا ہے، اے دنیا تینوں نہیں ملنی، تو اللہ کر کے دیکھ، تو اللہ کر کے دیکھ، اے دنیا تیرے پیچھے ملنی، تو اللہ کر کے دیکھ، اے دنیا تیرے پیچھے ملنی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خدمت اور رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، مجھے سبسکرائب کرنے والوں، میں آپ کی دل کی عطاگریوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ویورز میری آپ سے التجا ہے، میری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میرے ویورز میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور میں خدمت خلق کے لیے، اور مجھے اس سے جو اجر ملتا ہے، میں آج خیر میں اس کو اپنے راز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حضور یہ میرا راز ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا ایک راز میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے ویورز کہ میری بھی حوصلہ افزائی کیا کریں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، مجھے بھی آپ کی حوصلہ افزائی بہت میں نے رکھی ہے میرے لیے۔ آپ میری ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور میں جب کمنٹس پڑھتا ہوں، لائکس دیکھتا ہوں، اور ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں، میں یقین مانے کہ میرا دل بھی باغ ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک میں دین کے راستے کا مسافر بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی وطراجو کو اجازت دیجیے، یہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔